مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ جگہ ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، جہاں روح کو قرار آتا ہے، جہاں زمین پر اللہ کا گھر بسایا گیا ہے۔ مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں آسمان اور زمین کے بیچ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسجد کے دونوں دیوار پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ مسجد کی فضا میں تلاوت کی مٹھاس گونجتی ہے۔ مسجد کی مٹی سجدوں کی گواہ بن کر قیامت کے دن روشنی بکھیرے گی، لیکن افسوس صد افسوس آج کچھ ایسے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک مومن کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ مقامات جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے، وہاں کچھ لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو نہ صرف ایمان کو زخم پہنچاتے ہیں بلکہ غیرت ایمانی کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوشل میڈیا پر خبروں میں ان ویڈیوز میں جو بڑی بے شرمی سے پھیلائی جاتی ہیں، اور یقین کریں کہ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تب سے ہی وطن عزیز میں لوگوں پر اللہ کے عذاب قہر بن کر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ کام انتہائی بے شرمی والا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے کہ لڑکیاں اور ماڈلز بے پردگی کے ساتھ فیشن کے لباس پہن کر مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں ناچتی ہیں، ویڈیوز شوٹ کرواتی ہیں اور پھر انہیں دنیا بھر کے لوگوں کو دکھا کر شہرت اور پیسہ کمانا چاہتی ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ مسجد وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ مسجد کا تقدس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا ہم اپنے گھروں، اپنے درباروں اور اپنے محلات کا کرتے ہیں؟ دنیا کا کوئی باشعور شخص اپنے والدین کے کمرے میں، اپنے باپ کے سامنے یا اپنے بزرگوں کی مجلس میں ناچنے کی جرات نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے گھر میں، اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں یہ جسارت کیوں؟ یہ سب دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے۔ یاد آتا ہے وہ قرآن کریم کا فرمان، ترجمہ اس طرح ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ مسجد کی ویرانی صرف یہ نہیں کہ وہاں نمازی نہ آئیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہاں ایسے افعال کیے جائیں جن سے اللہ کا غضب بھڑکے، جن سے مساجد کا تقدس پامال ہو اور جن سے فرشتے لعنت کریں۔ کیا یہ لڑکیاں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مساجد گندگی اور فضول کاموں کے لیے نہیں بنی بلکہ یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنی ہے۔ اب سوچو کہ جب مسجد گندگی کے لیے نہیں بنی تو کیا یہ ناچ گانا گندگی سے کم ہے؟ کیا یہ فیشن کے ریمپ مسجد کے صحن سے زیادہ قیمتی ہیں کہ وہاں بے پردگی کے ساتھ آ کر اپنے جسموں کی نمائش کی جائے؟ یہ سب دیکھ کر دل دہلتا ہے کہ اللہ کے عرش پر کیا غضب اتر رہا ہوگا۔ فرشتے جو ہر وقت مسجد کے اندر ذکر کی آواز پر جھومتے ہیں، جب وہاں یہ ناپاک حرکات دیکھتے ہوں گے تو وہ ضرور لعنت کرتے ہوں گے۔ یہ لڑکیاں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان کا یہ عمل صرف ایک ویڈیو یا ایک لمحے کی شہرت کے لیے ہے، لیکن اس کی قیمت وہ اپنی آخرت سے چکا رہی ہیں۔ مسجد کا تقدس پامال کرنے والے پر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ پکڑ جو انسان کے گمان میں بھی نہیں آتی۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کی گئی، اللہ نے اپنی غیرت کے اظہار کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں اور قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیا ہمیں ابرہہ اور اس کے لشکر کا قصہ یاد نہیں؟ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اس کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر تھا، وہ بے حد طاقتور تھا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر ڈالا۔ آج اگر کوئی اپنی فیشن ویڈیوز کے لیے اللہ کی مسجدوں کو چن رہا ہے تو یاد رکھے وہ بھی ابرہہ کے انجام سے مختلف انجام کے انتظار نہ کرے۔ اللہ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو بڑے بڑے غرور کرنے والے زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں۔ یہ چند لمحوں کی شوٹنگ، یہ چند سیکنڈز کا ڈانس، یہ مصنوعی شہرت کے فریب، یہ وقتی پیسہ، یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جو عذاب ان حرکتوں کے نتیجے میں آخرت میں ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں نہ روشنی ہوگی، نہ شہرت ہوگی، نہ کوئی تالیاں بجانے والا ہوگا، وہاں صرف اندھیرا ہوگا، آگ ہوگی، فرشتوں کے کوڑے ہوں گے اور پکارنے والا یہ کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کی
کی ہوتی، اور سوچو اگر اللہ کا غضب دنیا میں آ گیا تو کیا یہ لوگ بھول گئے کہ ایسے لوگوں کی تصویریں اور ویڈیوز کبھی نہ کبھی پھیلتی ہیں، ان کے خاندان کے سامنے آتی ہیں اور پھر ان کی بدنامی پوری دنیا میں ہو جاتی ہے۔ وہ لمحاتی شہرت جو انہوں نے چاہی وہی ان کی سب سے بڑی ذلت بن جاتی ہے۔ مسجد میں یہ سب کچھ کرنے والے دراصل اپنے لیے تباہی کے گڑھے کھودتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ اپنی آخرت کے جنازے نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب سے ہمارے معاشرے میں یہ بے حرمتی شروع ہوئی ہے کہ مساجد جیسے مقدس مقامات کو کھیل تماشے اور فحاشی کی آماجگاہ بنایا جانے لگا، تب سے پاکستان پر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ مصائب و آفات کا اترنا شروع ہو گیا ہے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی بارشیں اور سیلاب بستیاں بہا لے جاتے ہیں، کبھی معاشی بحران اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے ہی گھروں میں بھوکے تڑپنے لگتے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کوئی یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو سمیٹ رہا ہے اور اپنے غضب کے دروازے کھول رہا ہے۔ اور کیوں نہ کھولے، جب اس کے گھر، اس کے ذکر کی جگہ، اس کے سجدے کے مقام پر رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جائیں گی تو پھر زمین پر اللہ کا عذاب کیوں نہ ٹوٹے۔ ہم میں سے ہر شخص نے دیکھا ہے کہ چند سالوں سے پاکستان میں کس قدر مسلسل آفات کا نزول ہو رہا ہے۔ کبھی آگ لگنے کے واقعات، کبھی وبائیں پھیلنے لگیں، کبھی غربت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک روٹی کے لیے لوگ مارنے پر تیار ہیں، اور یہ سب اس وقت سے زیادہ شدت سے شروع ہوا جب مساجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے کچھ لوگ وہاں ویڈیوز بنانے لگے۔ وہ لڑکیاں، وہ ماڈلز جو نام نہاد شہرت اور چند لمحوں کے لائکس اور ویوز کے پیچھے اللہ کے گھروں میں بے پردگی کے ساتھ داخل ہوئیں، انہوں نے اپنے قدموں سے وہ آگ بھڑکائی جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو خاموشی سے نہیں آتا، وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہ اپنی پکڑ کے آثار ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ لیکن افسوس، ہم ان نشانیوں سے عبرت لینے کے بجائے انہیں محض اتفاق کہہ کر ٹال دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید صاف کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تو بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، جب ہم مساجد کو گناہ کے اڈے بنانے لگیں، جب وہاں اللہ کی تسبیح کی بجائے بے حیائی کے ترانے گائے جائیں تو اللہ کا قہر کیوں نہ نازل ہو۔ یہ کتنی عبرت کی بات ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن آج اسی ملک میں اللہ کے گھروں میں اس کی حرمت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری معیشت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، کیوں ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا، کیوں ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، کیوں بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا غضب جب حرکت میں آتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں خس و خاشاک کی طرح بہا دی جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے گھر کی توہین کی ان پر کیسا قہر نازل ہوا۔ بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے والوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ قوم عاد اور سمود نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں تو وہ آندھیوں اور زلزلوں میں مٹ کر رہ گئے، اور آج اگر پاکستان پر پے در پے عذاب آ رہے ہیں تو یہ محض حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی وارننگ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو ورنہ مکمل ہلاکت قریب ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے کہ جیسے ہی میڈیا پر مساجد کی بے حرمتی کے یہ مناظر وائرل ہوئے، اگلے ہی دنوں میں بارشوں نے ایسا قہر ڈھایا کہ بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے کہ تم باز آ جاؤ، مگر افسوس باز آنے کے بجائے ہم نے اور زیادہ گستاخی شروع کر دی۔ ماڈلز اور اداکارائیں کھلم کھلا مساجد میں جا کر رقص کرتی ہیں، بے حجاب ہو کر پوز دیتی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر فخر سے یہ مناظر شیئر
کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے زمین رو رہی ہے، آسمان لرز رہا ہے اور اللہ کے فرشتے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعنی جو شخص مسجد میں کسی ظلم یا گمراہی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے یہ تو صرف ارادہ کرنے والوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو عملی طور پر مساجد میں بے حیائی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ پاکستان میں پے در پے زلزلے آتے ہیں، کبھی 2 دن کے فرق سے، کبھی ہفتے کے فرق سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ زمین تمہارے قدموں تلے ہل سکتی ہے اگر تم باز نہ آئے۔ یہ وہی زمین ہے جو اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوتے دیکھ کر کانپ رہی ہے، وہی آسمان ہے جو اللہ کی تکبیر کے بجائے گانوں کی گونج برداشت نہیں کر پا رہا، اور یہ وہی فضا ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہونا تھا، لیکن اب وہاں کیمرے اور روشنیوں کے ساتھ بے حیائی کی محفلیں برپا کی جا رہی ہیں۔ بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب سے یہ ناپاک سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان پر اللہ کے عذاب پے در پے نازل ہو رہے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی مہنگائی، کبھی حادثے، کبھی فسادات، اور یہ سب کچھ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اجتماعی طور پر توبہ نہ کریں، مساجد کی حرمت بحال نہ کریں اور ان شیطانی عناصر کو نہ روک دیں جو اللہ کے گھروں کو اپنی عیاشیوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آج بھی ہم نہ رکے تو آنے والا وقت اور زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ کی رسی مضبوط ہے لیکن اس کا قہر بھی سخت ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اس کے گھروں میں اس کے بجائے فحاشی ہو تو پھر وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ اے قوم جاگ جاؤ، یہ بار بار آنے والے زلزلے، یہ بار بار کی بارشوں کی تباہیاں، یہ غربت اور بھوک سب اللہ کے غضب کی نشانیاں ہیں۔ یہ محض جغرافیائی حادثات نہیں، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہیں، اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم نے اپنے رب کے گھروں کی حرمت پامال کر دی۔ اگر اب بھی توبہ نہ کی، اگر اب بھی مساجد کو پاک نہ کیا، اگر اب بھی ان ماڈلز اور فحاشی کے علم برداروں کو نہ روکا، تو یاد رکھو کہ اللہ کا قہر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں کے منظر سے بچا لے، ہمارے کانوں کو فحاشی اور بے حیائی کی آوازوں سے محفوظ رکھ، ہمارے گھروں کو سکون اور برکتوں کا گہوارہ بنا دے، ہماری مساجد کو طہارت و تقدیس کا مرکز بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رحمت کے قریب اور تیرے عذاب سے دور رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔